لیکن آج ہم ایک اور پہلو کو اسی طرق سے دیکھیں گے کہ آج جو پہلو جس پہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت تمہیں عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس پھر ایک رسول آ جائے، مصدق لما معکم، تصدیق کرتا ہوا جو کچھ تمہارے پاس ہے، لتؤمنن به ولتنصرنہ، تم نے اس پہ ایمان بھی لانا ہے اور تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا جی ہم سارے کے سارے اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، کہا فرمایا کہ چلو تم سارے کے سارے گواہ ہو جاؤ، وانا معكم من الشاهدين، میں بھی تم سارے کے سارے گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سارے نبیوں کو فرمایا گیا کہ تمہارے درمیان جب حضور کی ذات اقدس اس وقت آئے کہ جب ہم تمہیں کتاب بھی دے دیں، حکمت بھی دے دیں، یعنی نبوت کا تاج تمہارے، نبوت اور رسالت کا تاج تمہارے سروں کے اوپر پہنا دیں، تو اس وقت جب حضور تشریف لائیں تو تم نے ایمان بھی لانا ہے، لتؤمنن بہ، اور ولتنصرنہ، اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس چیز پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو کیا معاذ اللہ نہیں پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آئیں گے جب سارے کے سارے انبیاء اس دنیا سے چلے جائیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ حکم صادر فرمایا کہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، الفت ہے اور تذکرے ہیں، وہ یہ سارے کے سارے نبی پہلے ہی شروع کر دیں اور ان کی امتوں میں وہ تذکرے پہلے جاری ہوں اور حضور تشریف فرما ہوں، یعنی ان کے امتی تذکرے کر رہے ہو۔ جس طرح ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے 28 پارے میں، وَبَشِّرْ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، وہ بشارت دے رہے تھے اپنے حواریوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے ماننے والوں کو کہ مبشر برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اچھا، اب پہلے ہی بشارتیں شروع ہیں، پہلے ہی کتابوں میں بشارتیں شروع ہیں۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ کے حواریوں میں سے ایک سوال کرنے والا اس نے کہا، کیونکہ ہر استاد جو ہے پڑھانے والا، اس کے شاگرد یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا استاد جس طرح پڑھاتا ہے نا اس طرح کوئی نہیں پڑھا سکتا، اور مرید اپنے پیر کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیر جس مرتبے پہ فائز ہے یہ بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے، شرم و ناظر ہی کوئی پیر اس مرتبے پہ فائز ہوگا۔ اچھا بھائی، تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں، آپ کے ماننے والے، انہوں نے یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تو برتر کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ سوال کرنے لگے، کہنے لگے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کہ آپ جس کے لیے بشارتیں دیتے ہو، جس کی بشارتیں آپ دیتے ہو، جس کے تذکرے آپ کرتے ہو، وہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اتنے ماننے والے ہوں گے، اتنے چاہنے والے ہوں گے، اتنی محبت کرنے والے لوگ ہوں گے، تو وہ واقعتاً بڑی عظیم ہستی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سے بھی ان کی جو ذات اقدس ہے وہ بلند ہوگی، آپ سے بھی مرتبہ ان کا بلند ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ فرمانے لگے کہ ان کا رتبہ اتنا بلند ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی اپنے بارے میں فرمانے لگے کہ عیسیٰ کو اگر ان کے تسمے کھولنے یا باندھنے کی سعادت حاصل ہو جائے تو ان کے یہ بڑی خدمت سمجھیں گے، یعنی یہ خدمت بھی اگر نصیب ہو گئی تو اپنے لیے بڑی سعادت ہے ان کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کے تذکرے پہلے ہی جاری ہیں۔ اب جب حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمایا ہم نے،
تو جب اللہ تعالیٰ نے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پہ ختم نبوت کا تاج رکھا کہ آپ کے بعد نبوت ختم ہے. ختم نبوت کا مطلب کیا کہ آپ کے بعد نبوت کوئی نبی نہیں آ سکتا, کوئی رسول نہیں آ سکتا, چاہے ہزاروں کو دلائل دیں, کہاں سے دلائل لے کے آئے, لیکن ہمارا عقیدہ پختہ ہے. اور یہ قرآن مجید سے بھی عقیدہ ہمیں ملا, حدیث مبارکہ سے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد, ترمذی شریف کی روایت حدیث مبارکہ ہے. تو اس طرح کی حدیث مبارکہ, کیونکہ میں اس پہ اتنا وقت نہیں لگا رہا, یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا, میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ختم نبوت کا ہمیں پختہ عقیدہ ملا ہے, اور ختم نبوت کا تاج جو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور میں سجایا گیا, وہ کوئی اس طرح نہیں کہ بس آپ ایک نیچرلی طور پہ آخر میں آگے, نہیں, بائی پلان حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں رکھا گیا. اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پہ وہ تاج سجا کر پھر جب حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے تو یہ ساری کی ساری ذمہ داری امت پہ آ گئی. اب یہاں اس ترتیب کے ساتھ ہم چلتے ہیں. ساری کی ساری ذمہ داری اس امت پہ آ گئی کہ تم نے اس جو یہ کام ہے نبیوں والا کام, جس کے بارے میں تیسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم اس کائنات کی بہترین امت ہو. ادھر حضور آخری نبی اور ادھر ہم جو ہیں وہ آخری امت, اور اس امت کی ڈیوٹی کیا لگائی, فرمایا کہ تم بہترین امت ہو اس کائنات کی. کیوں بھائی؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, اس وجہ سے تم بہترین ہو. یعنی اگر یہ کام چھوڑ دو یا چھوڑ دیں ہم, تو یوں سمجھیں کہ ہم سے وہ جو ہمیں جو عہدہ دیا گیا بہترین ہونے کا وہ ہم سے لے لیا جائے گا, یا وہ پھر ہم بہترین امت نہیں ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, اس وجہ سے ہمیں بہترین امت کہا گیا ہے, جس وجہ سے ہمیں بہترین امت کہا گیا ہے وہ وجہ ہی ختم ہو جائے تو ہم بہترین امت تو نہ رہے تھے. پھر آگے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے, گروہ ہونا چاہیے جس طرح علماء کا گروہ ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہا ہے. تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, لوگوں کو حکم دے کس کا؟ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا کہ تم میں ایک لازمت جماعت ہونی چاہیے. یعنی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ وہ نبیوں والا کام جاری رہے, وہ نبیوں والا کام ختم نہ ہو, کسی صورت میں بھی ختم نہ ہو نبیوں والا کام. یہ ساری کی ساری میں نے تمہید اس وجہ سے بن دی ہے کہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا گیا, اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنا بھی نبیوں نے کام کیا, یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا, لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, اب وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر یعنی نبیوں کے حوالے سے نبیوں نے تو ختم کر دیا, یا نبی جب اس دنیا سے سارے کے سارے نبی پردہ فرما گئے, اب وہ سارے کا سارا کام امت کو سونپ دیا گیا. اچھا, لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا علماء کا ہی کام ہے اور عوام کا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, میری ایک چیز بھی, ایک روایت بھی آپ تک پہنچے تو اس کو لوگوں تک پہنچا دو. بلغوا عنی, مجھ سے پہنچا دو لوگوں تک, یعنی آگے پہنچا دو, ایک چیز بھی تم تک پہنچے. اور پھر نبوت والا کام کیا ہے؟ میں نے ایک جمعہ پہ اس چیز کی بھی وضاحت کی تھی کہ نبیوں والا وہ خاص کام کیا ہے. وہ خاص کام, نبیوں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ نبی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی غلط کام دیکھے گا نبی تو اس پہ وہ لازماً اس کو روکے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ایک حدیث مبارکہ ہے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم کوئی کام غلط دیکھو تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دو. اگر تم اپنے ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے نا, یعنی اتنی ہمت نہیں. اچھا, یہ کس لیے کہا گیا؟ یہ اس وجہ سے کہا گیا کہ اگر تمہاری اولاد میں سے, تمہارے بچوں میں سے, تمہارے ماتحتوں میں سے
اگر کوئی بہت زیادہ غلط کام کرتا ہے تو بچوں کو ایک آدمی لگانی پڑے تو لگائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ نہیں، جس طرح وہ حدیث مبارکہ میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، جو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو 10 اپنی نصیحتیں فرمائی، ان میں آخر میں کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنی اولاد کے سروں سے کوڑے کو اٹھانا نہیں، کوڑا ان کے سروں کے اوپر تربیت والا کوڑا لٹکائے رکھنا تاکہ یہ خراب نہ ہو جائے۔ تربیت تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اگر آپ کی اولاد میں سے، آپ کے ماتحتوں میں سے کوئی بہت غلط کام کرتا ہے تو اس کو اگر ایک آدمی لگانی پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہیں ہو جانا کہ میں نے کوئی شرع کے خلاف کام کر دیا، بلکہ حکم ہی یہی ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، آگے فرمایا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، پھر اپنی زبان سے بدل دے اس کو، اس کام کو جو بندہ کر رہا ہے، یعنی زبان سے منع کرے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو۔ اور پھر فرمایا اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر بندہ پتہ ہے کیا کرے؟ فرمایا پھر دل میں برا چاہے، دل میں پھر برا چاہے۔ اور فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور آگے ایک اور بڑی خاص روایت ہے اس حوالے سے کہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کہیں کسی جگہ کوئی نیک کام ہو رہا ہے تو یہ بندہ یہاں بیٹھ کے خواہش کرتا ہے کہ کاش اس نیک کام میں بھی شامل ہوتا۔ جس طرح میں نے مثال دی تھی کہ کوئی حج والے جا رہے ہیں، بندہ سوچتا ہے کاش میں بھی ان حاجیوں کے ساتھ چلا جاتا، حج کرتا۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ اسے بھی ان کے ثواب میں شامل فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کہیں دور کوئی برا کام ہو رہا ہے، یہ بندہ سوچتا ہے، یہ پچھلے جمعہ کو شاید میں نے مثال دی تھی آپ کو، یہ بندہ سوچتا ہے کہ کاش میں بھی وہاں شامل ہوتا۔ تو فرمایا کہ یہ جو بندہ ہے جب قیامت والے دن فیصلہ ہوگا اور جن کے بارے میں وہ خیال کر رہا تھا کہ میں اس گروہ میں ہوتا، کاش میں اس گروہ میں وہ برائی کر رہا ہوتا، تو فرمایا قیامت والے دن اللہ اس بندے کو جو یہاں سوچ رہا ہے کی نہیں ہے، گیا نہیں ہے اور برائی کی بھی نہیں ہے، برائی میں ملوث بھی نہیں ہے، معاونت بھی نہیں، مدد بھی نہیں کر رہا، لیکن سوچ یہ ہے کہ میں ان میں ہوتا، تو فرمایا قیامت والے دن اللہ اس بندے کو بھی اس گروہ میں شامل فرما دے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یہ نیکی کو پھیلانے والا، برائی سے روکنے والا، یہ نیت سے کام شروع ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کسی کی اگر نیت اچھی ہے تو اس کا کام بھی اچھا ہوگا، نیت اس کی بری ہے تو آگے وہ کام برے کرے گا۔ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ اچھی نیت رکھنے والا برے کام کرے گا اور بری نیت رکھنے والا وہ اچھے کام کرے گا؟ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ بڑا مشکل سا ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ ناممکن ہے کہ کسی کی نیت تو بری ہے اور کام اچھے کرے، نہیں، نیت اچھی ہے اور کام برے کرے، نہیں، جیسی نیت ہوگی کام بھی بندہ ویسے ہی کرے گا۔ تو اس وجہ سے نیتوں کا بھی قبلہ درست کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، انما الاعمال بالنیات۔ یہ کیوں فرمایا گیا کہ اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے، بنیاد ہی یہ ہے۔ اور جس طرح اب ہم نے رمضان شریف کا مہینہ یوں سمجھے کہ آخر پہ ہے، الوداعی گھڑیاں ہیں، الوداعی ساعتیں ہیں اور الوداعی لمحات ہیں جو ہمارے نصیب میں باقی رہ گئے ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ آپ نے گزارا ہے یا گزار رہے ہیں ہم آخر میں، تو یہ ایک مومن، بندہ مومن کے لیے ایک ٹریننگ ہے کہ اس نے گالی گلوچ سے بھی بچنا ہے، اس نے غیبت سے بھی بچنا ہے، اس نے جھگڑے سے بھی بچنا ہے، اس نے زیادہ کھانے سے بھی بچنا ہے، اس نے زیادہ پینے سے بھی بچنا ہے، یعنی کھانے پینے کا جو لالچ ہے نا انسان میں، اس کو اس نے کنٹرول کرنا ہے۔ اور باتوں کا ایک سلسلہ بنا کرتا ہے، روزے میں بعض دفعہ زیادہ باتیں ہوتی بھی نہیں، یہ بھی ایک ٹریننگ دی گئی کہ زیادہ باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، جھگڑا کر رہا ہے کوئی بندہ روزہ دار کہتے نہیں یار میرا روزہ ہے، میں کوئی بری بات نہیں کہنے لگا تمہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ بری بات تم نے نہیں کہنی، تم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، دھوکہ نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا۔
کل میں ایک دکان پہ گیا تو جب وہ دہی والا کسی سے بات کر رہا تھا، ایک مذاق کرنے والا نا اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا، کہنے لگا یار ملاوٹ وغیرہ تو نہیں کر رہے ہو؟ کہتا نہیں یار رمضان میں تو میرا ارادہ ہے دعائیں لینے کا، بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ یہ کل کی بات ہے سر، پرانی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے رمضان میں میرا دل ہے کہ دعائیں لینے کا، بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ رمضان ہماری ایک ٹریننگ ہے جو ایک فراڈ کرنے والے بندے کو بھی سکھاتی ہے کہ نہیں، رمضان میں فراڈ نہیں کرنا، رمضان میں دھوکہ نہیں لینا ہے، رمضان میں ملاوٹ نہیں کرنی۔ اتنا رمضان ٹریننگ دے دیتا ہے۔ اب ایک اور بڑی خاص بات آپ سے کرنے لگا ہوں، اب دنیاوی ماحول معاشرے کی طرف آ جائیں۔ ہمارے بہت سارے ادارے ٹریننگ کرواتے ہیں، ہمارا ادارہ بھی ٹریننگ کرواتا ہے، جس ادارے میں کام کر رہا ہوں سارے کے بہت سارے ادارے ٹریننگ کرواتے ہیں۔ اب آپ مجھے جواب دیں کہ ایک بندہ ٹریننگ تو صحیح کرتا ہے لیکن اس ٹریننگ کے مطابق سروس نہیں کرتا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سروس کمپلیٹ کر لے گا؟ اس کی سروس صحیح ہوگی؟ وہ ان سروس کے کور نہ کر دیا جائے گا، ان سروس کی باہر نہیں نکال دیا جائے گا، یا اس کی سروس صحیح نہیں مانی جائے گی، اس کو وہ سروس والے فوائد نہیں حاصل ہوں گے، اس کی سروس پوری نہیں ہوگی۔ تو بیائی ہی ایسے ہی جس طرح ہم نے مہینے میں ٹریننگ کی ہے، اگر اس ٹریننگ کے مطابق ہم باقی مہینے گزارتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ ہماری سروس ٹھیک جا رہی ہے، ہم صحیح پراپر طریقے کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، نیکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس ٹریننگ کے الٹ ہی چلنا شروع کر دیں، اگلے دن جو ہی وہ آپ دیکھتے ہیں عید کا چاند نکلتا ہے، یعنی شوال کا چاند جب نکلتا ہے تو جناب گھومنے پھرنے راتوں کو ہی نکل جاتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ چاند رات ہے۔ یقین کریں آپ بازاروں میں اگر دیکھیں ان حالات کو، سنیں ان حالات کو، ٹی ویز پہ دیکھیں ان حالات کو، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ رمضان کے روزے رکھنے کا ان لوگوں کو فائدہ ہے؟ یا یہ پورا مہینہ جو ٹریننگ دی گئی ہے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اس کا کوئی فائدہ ہوا ہمیں؟ ایک بندہ سارا کا سارا رمضان روزے رکھتا رہتا ہے اور چاند رات میں بد نظری کے لیے نکل جاتا ہے، چاند رات میں وہ نامحرموں میں خلط ملط ہو رہا ہے، بازاروں میں گھوم پھر رہا ہے، کبھی ادھر بری نظر ڈال رہا ہے، کبھی ادھر بری نظر ڈال رہا ہے۔ چاند رات میں وہ بندہ چوڑیوں کا سٹال لگا کے اس نیت سے بیٹھ جاتا ہے کہ غیر محرم کے میں ہاتھ پکڑوں گا، معاذ اللہ سنو معاذ اللہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو وہ رمضان پورا کا پورا مہینہ وہ ایک ترتیب سے گزار رہے ہوتے ہیں، رمضان شریف نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سارے کے سارے معاملات کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے آپ میں سے لوگ ہیں، وہ آپ میں سے ہی لوگ ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، وہ عید والے دن بھی 5 نمازیں پوری نہیں کریں گے۔ تو یہ سوال یہ ہے میرا کہ ہمیں وہ ٹریننگ کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں پورا رمضان، اچھا اب تربیت کیسے ہوگی؟ یوں سمجھیں کہ یہ دین کی خدمت اور دین کی جو مدد ہے، دین کی جو نصرت ہے، وہ کیسے کرنی ہے؟ سوال میرا یہ تھا اور ٹاپک میں نے اس سے شروع کیا ہے، اس وجہ سے میں نے شروع کیا ہے، یا یہاں سے میں نے اس کو شروع کیا ہے کہ ہم نے دین کی مدد اور نصرت کیسے کرنی ہے، دین کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ اگر ہم ہی پورا مہینہ ٹریننگ کر کے ہم ہی بدل جاتے ہیں تو کون کرے گا پھر مدد؟ کون دین کی نصرت کرے گا؟ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا گیا، انبیاء کو بھی حکم دیا گیا کہ اگر تم بھی حضور کے زمانے میں آ گئے تو تم نے بھی ان پہ ایمان لانا اور ان کی مدد کرنی ہے۔ اب مدد کیا کرنی؟ کو دنیاوی معاملات کی مدد مانگی گئی ہے؟ نہیں، دینی معاملات کی مدد مانگی گئی ہے نا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم دینی معاملات کی مدد، دینی معاملات میں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور دین کی نصرت کیسے کر سکتے ہیں، دین کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے آج اس سوال کا میں چند لمحات میں، چند منٹوں میں آپ کے سامنے جواب رکھتا ہوں کہ اس دور میں اور اس دور نازک میں ہم کیسے دین کی خدمت کر سکتے ہیں اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کر سکتے ہیں، جس مدد کا ہمیں تیسرے سپارے کے آخری رکوع میں حکم دیا گیا ہے۔ صرف ہمیں نہیں بلکہ نبیوں کو بھی حکم دیا گیا ہے، اللہ خود گواہ بنا ہے اس پہ
قال وقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اچھا وہ کیسے مدد ہو سکتی ہے؟ وہ مدد اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم دینی معاملات میں کوئی اتنا زبردست سا کام کریں، کوئی مسجد کے معاملات چلائیں جس سے لوگوں کو دین کا فائدہ ہو، لوگ دین سیکھ رہے ہوں وہاں سے، جس طرح ہم نے ایک پراپر شروع کیا ہوا ہے، اور ایک مدرسے کا ماحول ہو۔ مدرسے میں ظاہر بات ہے لوگ دین سیکھتے ہیں اور دین کو آگے پھیلایا جاتا ہے اور دین سکھایا جاتا ہے، دین پہ چلنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز سکھائی جاتی ہے، ترجمے کے ساتھ نماز سکھائی جاتی ہے، نماز پڑھ رہے ہو تو نماز میں پڑھ کیا رہے ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ساری کی ساری زندگی ہم نمازیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا المیہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ترجمے کے ساتھ نماز نہیں پڑھی یا شوق ہی نہیں ہے سیکھنے کا، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو یہ یوں سمجھے کہ بڑا المیہ ہمارے لیے۔ تو مدارس میں سکھایا جاتا ہے ترجمے کے ساتھ نماز پڑھنا، ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا، کہ پہلی بات ہے کہ قرآن مجید تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ تلفظ بڑے ضروری ہیں، تلفظ کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں ہے کسی کا۔ آپ ہم سنیں، بڑے بڑے لوگوں سے سنیں بغیر تلفظ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ٹرم بولی جاتی ہے مدارس میں، کسی مدرسے میں بچہ داخل کروائے نا، پوچھتے ہیں جی اس مدرسے میں سادہ پڑھایا جاتا ہے یا تلفظ کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ یعنی تلفظ کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے یا بغیر تلفظ کے پڑھایا جاتا ہے۔ میری جہاں تک سمجھ ہے وہ یہ ہے، اس دور میں جہاں علماء بکثرت موجود ہیں، قراء حضرات بکثرت موجود ہیں، ائمہ حضرات بکثرت موجود ہیں، حفاظ بکثرت موجود ہیں، اس دور میں اگر کوئی بھی بندہ قرآن مجید بغیر تلفظ کے پڑھتا ہے، یعنی ہا کو ہا پڑھ رہا ہے، کاف کو کاف پڑھ رہا ہے اور حمزہ کو حمزہ پڑھ رہا ہے، وہ سراسر، اور غائن کو غین پڑھ رہا ہے، عین کو عین پڑھ رہا ہے، وہ یوں سمجھیں کہ جہاں تک میری سمجھ ہے وہ گناہ کما رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے سیکھا ہی کوئی نہیں ہے یا سیکھنے کی کوشش ہی کوئی نہیں کر رہا ہے۔ بیسک یہ چیز ہے۔ اپنے بچے کو آپ ناظرہ پڑھا کے مدرسے میں لے جائیں، کسی اچھے مدرسے کی میں بات کر رہا ہوں، مدرسے میں لے جائیں، وہاں دوبارہ وہ الف با تا سے شروع کریں گے۔ کیوں جی؟ قاعدہ پڑھا ہوا ہے، قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، آپ نے دوبارہ کیوں اس کو شروع کروایا؟ تو وہ جواب پتہ کیا دیں گے؟ وہ جواب دیں گے کہ اس نے پڑھا تو تھا لیکن تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھا تھا۔ اب ہم نے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھانا ہے، تلفظ کے ساتھ، تاکہ یہ پڑھے اور گناہ نہ ہو اس کو۔ ہم نے اس کو ایسے پڑھانا ہے۔ یہ بیسک چیز ہے کہ ایسے مدارس قائم کیے جائیں، ایسے مدارس قائم کیے جائیں جہاں بچوں سے لے کر بڑوں تک علم حاصل کریں اور اس علم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ نماز قرآن تلفظ کے ساتھ پڑھیں، تلفظ کے ساتھ ادا کریں، ساری چیزیں اچھے طریقے سے۔ اور ایک اور بڑی خاص بات جو ہم بڑا کتراتے ہیں، خصوصاً میں نے اپنے علاقوں میں دیکھا ہے کہ مدارس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ مدارس کے لیے کوئی جگہ وقف کرنا یا اس طرح کا کوئی سینٹر بنا دینا، کوئی اکیڈمی بنا دینا قرآن مجید کی، اس میں بہت زیادہ میں نے سمجھا کہ ہمارے علاقوں میں سستی برتی جا رہی ہے۔ ہمارے لیے کوئی راستے میں اگر کسی کا کوئی کونا نوکر آ جائے نا تو اسے کہیں نا گزارش کریں جناب یہ راستہ کھلا کر دیں، تو وہ بڑے بہانے ہیلے، وہ جی میرا گھر ایسے تنگ ہو جائے گا، اس کا جناب یہ کونا بن جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ کونے جا جاسی جی میرا کار، یہ وہ ہے، یعنی پتہ نہیں کتنے ہیلے بہانے، یعنی جگہ 1 فٹ یا 6 انچ بھی نہیں دینی اللہ کے راستے میں، اور ہیلے بہانے باتیں آگے بڑی بڑی کریں گے آپ۔ ہمارا یہ ماحول ہے۔ اور ہمارے استاد محترم گجر خان میں ایک مسجد ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ مثالیں میں اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بھی کلام مجید میں پہلی امتوں کی مثالیں دی ہیں کہ انہوں نے برے کام کیے تو انجام دیکھ لیں، جنہوں نے اچھے کام کیے تو انجام دیکھ لیں۔ تو اس وجہ سے مثال سے زیادہ سمجھ آتی ہے جو بات اللہ سمجھا رہا ہوتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا مسجد کا نام ہے، اس میں استاد محترم اس مسجد کو بنانا چاہتے تھے، تو بنانے کے لیے انہوں نے نا اعلان کیا یار کون ہے کوئی چندہ وغیرہ یہ وہ اس طرح کوئی نا دو کوشش کرو، اس میں خدمت کرو، میں مدد کرو میری، میں مسجد بنانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا
تو مجھے خود ایک بات استاد نے سنائی. استاد فرمانے لگے کہ ایک بندہ میرے پاس آیا, وہ بیرون ممالک اس کی زیادہ تر رہائش ہوتی تھی, وہ ان دنوں عید کے دنوں میں آیا تھا یا کسی وجہ سے آیا ہوا تھا. وہ میرے پاس آیا تو کہنے لگا استاد محترم میں نا 1 کروڑ روپیہ اس مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے دینا چاہتا ہوں. 1 کروڑ روپیہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا مسجد کے لیے دینا چاہتا ہوں, لیکن میری ایک شرط ہے. کون سی شرط ہے؟ تو کہنے لگا کہ میری شرط یہ ہے کہ یہ میرا جتنا بھی پیسہ دیا ہوا ہے میں اس کے بعد بھی مدد کرتا رہوں گا, کسی کو پتہ نہ چلے یہ دے کون رہا ہے, کسی کو پتہ نہ چلے. اس طرح بھی لوگ دین کی خدمت و مدد کرتے ہیں, لیکن ان علاقوں میں کام ہو رہا ہے. ان علاقوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بہت زیادہ ان کو آتا ہے, دین کی سمجھ ہے, دینی عقائد کی سمجھ ہے, فقہ کی سمجھ ہے, مسائل کی سمجھ ہے. ہم اپنے بچوں کو دیکھ لیں کتنی سمجھ ہے, لیکن اس میں قصور کسی کا نہیں ہے, کسی مسجد مدرسے والے کا قصور نہیں ہے. ان لوگوں نے اپنے اپنے بساط کے مطابق, ہمت کے مطابق, جو مسجد کا نظام چلا سکتا تھا وہ مسجد کا نظام چلا رہا ہے, جو مدرسے کا نظام چلا سکتا ہے وہ مدرسے کا نظام چلا رہا ہے. وہ اپنے بساط کے مطابق ان علاقوں میں بھی چھوٹے چھوٹے مدرسے موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں, لیکن ان میں بہت جو کمی ہے وہ ہماری طرف سے کمی ہے. ہم اگر جو ہے وہ دلچسپی لیں, ان مدارس کو دیکھیں, خدمت کریں. یہ مخیر حضرات کی وجہ سے بڑے بڑے مدارس چل رہے ہیں. چلے ہر بندہ مدرسے کے لیے جگہ بھی نہیں دے سکتا, مدرسے کا نظام بھی نہیں چلا سکتا, مدرسے کے لیے پیسے بھی نہیں دے سکتا, مسجد کا نظام نہیں چلا سکتا, مسجد کے لیے پیسے نہیں دے سکتا. آسان سا کام بتا دوں اور پیغام دوں آج کا, بڑا آسان سا کام ہے. اگر آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, دین کی کوئی مدد و نصرت کرنا چاہتے ہیں, بڑا آسان سا کام ہے. وہ آسان سا کام پتہ ہے کیا ہے؟ جو بندہ خود عمل کر رہا ہے نا, دینی معاملات میں عمل کر کے زندگی بسر کر رہا ہے, وہ بھی دین کی خدمت کر رہا ہے. داڑھی رکھ کے زندگی بسر کر رہا ہے, نیک کام کر کے اور سر کو ڈھانپ کر, 5 گانا نماز پڑھ کے, قرآن مجید کی تلاوت کر کے اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے, زندگی گزار رہا ہے, وہ بھی دین کی خدمت کر رہا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے؟ وہ اگر باقاعدگی سے نماز پڑھنے آتا ہے, اس نے اپنے چہرہ کو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سجایا ہوا ہے, اور وہ سچ بولتا ہے, فراڈ نہیں کرتا, دھوکہ نہیں کرتا, اس بندے سے جس بندے کا واسطہ پڑے گا نا وہ اس سے متاثر ہوگا. اور جب بندہ کسی سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے چلتا ہے. تو پیچھے چل کے کہاں آئے گا؟ مسجد تک ہی آئے گا. ہمارے استاد تو فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعے والے دن جلدی آ جاتا ہے, امام کا خطبہ, اردو کا جو خطبہ ہے, امام کا خطبہ, امام کی باتیں سنتا ہے, خطیب کی باتیں سنتا ہے, وہ بندہ بھی دین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے. ظاہری بات ہے, دین کوئی بندہ سنے گا تو یہ کام چلے گا نا. اگر سننے والا ایک بندہ ہی نہ ہو تو خطبہ ختم ہو جائے گا, خطبہ ہوگا ہی نہیں. اور اس سے اگلی اور بڑی خاص بات کہ جو بندہ سنتا ہے اور آگے اس کو پھیلاتا ہے, اور مثال کے طور پر یہاں جو ماحول ہے ہمارا, وہ اس ماحول کے مطابق میں بات کرنا چاہوں گا. ایک بندے نے یہاں گفتگو سنی, یا جو ہم نے تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہوا, ترجمہ تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہوا, اس سلسلے کو اس نے سنا اور اپنے دوستوں کو دعوت دی کہ جناب آئیں, یہاں دین سکھایا جاتا ہے, یہاں دین کی سمجھ دی جاتی ہے, یہاں ایک پراپر طریقے سے ایک ترتیب سے قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر چل رہا ہے. جو بندہ کچھ بندے کچھ دوست لے کے آتا ہے وہ بھی دین کی خدمت کر رہا ہے, دین کی مدد کر رہا ہے. بس آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم دین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, ہم بڑا کچھ کر سکتے ہیں. خود عمل کرنے کی کوشش کریں. ایک بندہ اگر کتنا متاثر کرتا ہے بندہ, اگر دکاندار نے اس بندے کو بقایا دیتے ہوئے فالتو پیسے دے دیے, وہ بندہ آگے سے واپس کر دیتا ہے, نہیں بھائی یہ میرا حق نہیں تھا, یہ میری طرف زیادہ آ گئے, تو کتنا متاثر ہوتا ہے دکاندار. اگر اتنی تھوڑی تھوڑی چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹا سا عمل ہمارے ذہنوں میں آ جائے کہ ہم رمضان میں ملاوٹ نہیں کر رہے تھے, رمضان میں فراڈ نہیں کر رہے تھے, رمضان میں جھوٹ نہیں بول رہے تھے, رمضان میں جھگڑا نہیں کر رہے تھے, رمضان میں ہم بہت زیادہ کھانے پینے سے رکے ہوئے تھے, ہم بہت قلیل کھاتے تھے, صبح سحری کے وقت, شام کے وقت بھی, اس طرح کے عمل ہم باقی مہینوں میں بھی کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیں ہماری زندگی میں بہاریں آ جائیں. ان بہاروں کو جو رمضان شریف میں ہمیں نصیب ہوئی ہیں, ان کو باقی رکھنا میرا اور آپ کا ہی کام ہے. اللہ کریم سے دعا کیا کریں, اللہ مجھ سمیت سب کو عمل کی خیرات عطا فرمائے.
اللہ دین کی طرف جوک در جوک آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں دین سکھایا جا رہا ہے، جہاں دین کے حوالے سے چاہے کوئی مدرسہ ہے، چاہے کوئی جامع مسجد ہے، جہاں دین کے حوالے سے مخلصانہ طور پہ کام کیا جا رہا ہے، اللہ کریم سے دعا فرمایا کریں اللہ کریم سب کو مخلص فرما دے، اور وہاں جو لوگ آتے ہیں انہیں بھی اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین پہ عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔